بے طلب دی، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا. مجھے بھولنے میرے پیاروں، مجھے کے دائرے میں رہ کر کے بیٹھ جائیں. دستور زبانبندی ایک ایسا تیری محفل کا، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میں. اب بیٹھ جائیں، تھوڑا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. ہر نعمت ہر نعمت اللہ نے محبوب کو ہر نعمت بے طلب دیا. اب جس کو سب دیا، جس کو سب دیا، اور کتنا دیا کہ اللہ بھی ان کا ہو گیا. توجہ آپ کی، ہر نعمت دیا، اللہ بھی ان کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب اس نبی نے کیا مانگنا چاہیے؟ اس نبی نے جب سبھی ہے تو کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ یوں عرض کریں، قل محبوب آپ کیا مانگے؟ قل آپ یوں عرض کریں. محبوب کو بولا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے. محبوب آپ جب مانگے اللہ سے تو کیا مانگ ہے؟ تو سبھی دولت ہے، اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو سونے چاندی کے پہاڑی میرے ساتھ چلے بن کر خیرات بٹ لی پوری دنیا میں. کیا مانگے حضور؟ اللہ فرماتا ہے قل محبوب یہ مانگے رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما. بس یہی عنوان تھا، بس یہی عنوان تھا. اسی کو عرض کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. جس کے سر پہ تاج شفاعت رکھا، جس کو شفیع المذنبین بنایا، جس کو طٰہٰ و یاسین کہا، جس کو مزمل و مدثر کہا، جس کے لیے جنت بنائی، جس کے لیے کائنات سجائی، اس محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو دعا کرنا ہے، مانگنا ہے تو کیا مانگے؟ رب اغفر، اے اللہ میری مغفرت فرما. رب اغفر، میری مغفرت فرما. وارحم، اور مجھ پہ رحم فرما. وانت ارحم الراحمین. رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت سے بڑی اگر کوئی دولت ہوتی تو اللہ وہی مانگنے کا محبوب کو حکم دیتا. ہم کیا مانگ رہے؟ دولت، بچے، بیوی، بیٹیوں کے رشتے. کبھی ہم مغفرت بھی مانگ رہے. یاد رکھنا اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ نام لے کر کسی کے ساتھ نہیں کیا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مومنوں کی مغفرت فرما. انبیاء مغفرت مانگ رہے، کون لوگ؟ معصوم لوگ مغفرت مانگ رہے، سید المعصومین مغفرت مانگ رہے. اور میرا وہ جوان جو رات زنا کے اڈے پہ گزار رہا ہے، شراب کے اڈے پہ رات گزار رہا ہے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. ایسی گندی زندگی گزارنے والا گھمنڈ اور غرور سے کہتا ہے مولانا میں تو سنی ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ یہ میری قوم کا حال بن چکا ہے. اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والوں اور غرور کرنے والوں، اگر تو 5 وقتہ بھی پڑھے نا، جب معصوم لوگ مغفرت کی دعا کر رہے ہوں، سید المعصومین کو تعلیم امت کے لیے مغفرت مانگنے کا حکم دیا گیا ہو، اللہ کے رسول کے علاوہ قرآن میں نام لے کر کسی کی مغفرت کا ذکر نہیں ہے. اشارے میں ذکر کیا گیا ہے، مختلف جماعتوں کو کہا گیا ہے، نام لے کے کسی کو نہیں کہا گیا. اسی لیے صدیق اکبر بھی کہتے تھے اے اللہ کاش تو نے مجھے انسان بنا کے پیدا نہ کیا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تو قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا انسان بن کر، کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے، قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا. ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں، جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، وہ اس طریقے سے اللہ سے ڈریں، اور جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالیں، جو جمعہ مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جائیں، مسجد میں جن کا دل نہ لگے، جو مسجدوں کو ویران کر دیں. وہ آج کہتے ہیں
ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ اللہ جس کی مغفرت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. اور اللہ نے میرا اور آپ کا نام لے کر کے نہیں کہا کہ وہ ہماری مغفرت کرے گا. وہ کہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، میں جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا، جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا. اگر نہیں چاہوں گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، نبی کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، نبی کے سگے چچا کو بھی جہنم میں ڈالوں گا. آپ کہیں گے ایسا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں. نوح علیہ السلام کا بیٹا اس دن جہنم میں جا رہا ہوگا، نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی اس دن جہنم میں جا رہی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر اس دن جہنم میں جا رہا ہوگا. بچھو کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اے نوجوانوں، تم لرزتے نہیں؟ فجر کے وقت میں سوتے پڑے رہتے ہو اور سنیت کا دعویٰ کرتے ہو، عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہو. میں کہتا ہوں تم تقریر سننے کے لیے جتنے جذباتی ہو، اگر عمل کرنے کے لیے اتنے جذباتی ہو جاؤ تو پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جلسے میں پوری رات جگنے کے لیے تیار ہو اور فجر میں 10 منٹ کی نیند کے لیے تیار نہیں ہو. سن لو، مجمع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو اللہ سے نہ ڈرے، نیک عمل نہ کرے اور اپنے آپ کو قطعی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو، نیک عمل کرو. اللہ اکبر. بس اتنی بات کہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا فرماتے ہیں اس سے بیزار ہوں. نماز دھڑلے سے چھوڑ دے ہو، نماز چھوڑ کر اللہ رسول کے یہاں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت نہیں کرتے. آپ اپنے آپ کو جو چاہے کہتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں قادری بن گئے، برکاتی بن گئے، رضوی بن گئے، صفوی بن گئے، اشرفی بن گئے، چشتی بن گئے، مداری بن گئے، وارثی بن گئے، مسلمان بھی بنے، مسلمان بھی بنے. پیر نے ٹوپی دی، اس کو چھوڑوں گا نہیں. نبی نے نماز کا تحفہ لا کے دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا. پوچھتا ہوں بتاؤ. صحابہ کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کی ایک ہی پہچان تھی، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. آج نماز کہاں گئی؟ مسجدوں کو ویران کر دیا. آخری بات، غوث پاک جیسا ولی جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں. عید کے دن روتے ہوئے کسی نے دیکھا تو پوچھا آپ آج عید کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس دن عبد القادر کی عید ہوگی. وہ اویس قرنی. آقا نے فرمایا اگر وہ دعا کر دے تو میری امت کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے. ایک مرتبہ اویس قرنی کچرے کی کنڈی پر اپنی لنگی پر پیون لگانے کے لیے کپڑا ڈھونڈ رہے تھے. کتا نظر آیا، بھونکنے لگا. آپ نے کتے سے کہا کتے مجھ پر مت بھونک، جو تیرے مقدر کہے وہ تجھے ملے گا، جو میرے مقدر کہے وہ مجھے ملے گا. رہی بات تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، اس کا فیصلہ آج نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے مجھے بنایا اس نے تجھے بنایا، جس نے مجھے بنایا اس نے مجھے بنایا. افضل کون ہے، کتا یا اویس؟ آج فیصلہ نہیں ہو سکتا. اے کتے، اگر اویس کی مغفرت ہو گئی، توجہ کرو، اگر اویس کی مغفرت ہو گئی اور اویس کوئی صراط سے سلامتی سے گزر گیا تو تجھ سے اویس افضل ہے. اور اگر اویس کی مغفرت نہیں ہوئی تو تو اویس سے افضل ہے. کتا اویس سے بازی لے گیا. یہ فکر تھی. آج اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہو، اپنی راتیں کہاں گزارے؟ موبائل پر گیم کھیل رہے، موبائل پر جوا کھیل رہے، رمی کے چکر میں، جوے کے چکر میں، حرام کاروبار کے چکر میں سب چھوڑ کر کے موبائل پہ لگے ہوئے. آؤ آخری بات سن لو. آپ کہیں گے مولانا ہم تو نسبت والے لوگ، ابھی تو اتنی بڑی بات آپ نے کہی. میں نے کہا یہی تو بات ہے، نسبت والے لوگ بھی تو ڈرتے ہیں. اس بات میں تو صحرا کے سامنے لوگوں کی گردنیں قیامت میں جھکے گی. وہ ایک رات میں ایک سجدہ کر کے پوری رات سجدے میں گزار دی. سبحان مغفرت کے لیے لوگ کیسے بلکتے تھے، کیسے تڑپتے تھے. وہ علی جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، رات کے آخری حصے میں ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے.
ایسے مولا علی اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، غزلیں سن کے رونے والوں، سیریل دیکھ کے رونے والوں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے ہو؟ آؤ سن لو نسبت والوں کا خوف کیا تھا. جن کو نسبتیں تھی، رسول اللہ نے جن کو جنت کی بشارت تھی، ان کا کیا حال تھا. امام جعفر صادق، ابھی سنا نا جعفر صادق، جن کے پوتے کون ہیں؟ امام علی رضی. امام